وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، یاد کرنے کا ہے جس وقت فرمایا آپ نے اس شخص سے جس پر احسان کیا اللہ نے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، آپ نے بھی احسان کیا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، رکھ اپنے پاس بیوی کو، وَاتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ۔ قصہ یہ ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جان نثار صحابی ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اصلاً تو رومی النسل ہے اور حر اور آزاد تھے، اپنی والدہ کے ساتھ چھوٹے بچے تھے، بازار گئے تھے منڈی سودا خریدنے، وہاں پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اس بچے کو چرا لیا، اغوا کر کے مکے کے بازار میں لا کے بیچا، کسی نے خریدا، وہاں سے ام المومنین خدیجہ کے پاس آیا، خدیجۃ الکبریٰ نے ان کی صلاحیتیں دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر لیا، اس کا نام تھا زید بن حارثہ، اور یہ وہی زید ہے کہ جس کے گم ہونے کی صورت میں اس کے والدین فریاد کرتے تھے اپنے ملک میں، بقیت علی زید ولم ارد ما فعل، میں زید پر روتا ہوں اور جانتا نہیں کہ کیا ہوا، احی فیرجا ام اتا دونہ الاجل، میرا زید کہیں زندہ ہے یا اس کی موت آ گئی ہے، فواللہ ما ادری وان کنت سائلا، اس کے والد فریاد کر رہے ہیں، خدا کی قسم میں نہیں جانتا اگرچہ میں پوچھتا ہوں سب سے، اغالک سہل الارض ام غالک الجبل، کہ آپ کو ہلاک کر دیا ہموار زمین نے یا پہاڑوں نے، فیا لیت شہری هل لک الدہر رجعت، آئے کاش کے زمانے میں ایک دفعہ آپ واپس آ جائے، فحسبی من الدنیا رجوعک لی علل، بس آپ کا آنا اس دنیا میں میری بیماری کا علاج ہے، یہ والد فریاد کر تذکرنی الشمس عند طلوعها، یاد دلاتے ہیں مجھے بیٹا زید جب سورج نکلتا ہے کہ خدایا میرے بیٹے کو جگہ ملی ہوگی یا نہیں، وَيَعْرِضُ ذِكْرَاهُ إِذَا قَارَبَ الطِّفْلُ، اور پھر مجھے یاد آتے ہیں جب چھوٹا بچہ جوان ہوتا ہے کہ خدایا میرا زید بھی زندہ ہوتا، موجود ہوتا تو آج بالغ ہوتا، وَإِنْ هَبَتِ الْأَرْوَاحُ هَيَّجْنَ ذِكْرَهُ، ہوائیں جب چلتی ہے تو پھر یاد دلاتی ہے خدایا میرے بیٹے کو طوفان سے بچنے کی جگہ ملی ہوگی یا نہیں، فَيَا لَمَا حَزْنِي عَلَيْهِ وَيَا وَجَلْ، اے افسوس کتنا طویل غم ہے اور صدمہ ہے، یہ والد کے اشعار ہے، سَأَعْمَلُ نَصَّ الْعَيْشُ فِي الْأَرْضِ جَاهِدًا، میں ساری زندگی زمین میں دوڑوں گا، وَلَا أَسْأَمُ التَّطْوَافَ تَسْأَمُ الْإِبِلِ، کبھی نہیں کہوں گا کہ تھک گیا اگرچہ اونٹ تھک جائے، حیاتی میں ساری زندگی بیٹے آپ کو تلاش کروں گا، اوتاتی علی منیتی، یا آ جائے مجھ پر موت، وَكُلُّ امْرِئٍ فَانٍ وَإِنْ غَرَّهُ الْأَمَلُ، ہر انسان نے ایک دن مرنا ہے اگرچہ وہ بہت دھوکے میں پڑا ہے، سَأَوْصِي بِهِ قَيْسًا وَعَمْرًا كِلَاهُمَا، میں وصیت کر دوں گا تیرے بھائی قیس اور عمر کو، وَأُوصِي يَزِيدًا ثُمَّ مِن بَعْدِهِ جِيَلًا، اور اپنے بھائی یزید کو بھی تاکید کر دوں گا کہ میرے بیٹے زید کی تلاش جاری رکھے۔ یہ ایسا زمانہ تھا زندہ لڑکیوں کو درگور کرنا اور لوگوں کو چوری کرنا، اغوا کرنا اور بازاروں میں بیچ کے ان پر تجارت کرنا، یہ عام معمول تھا اس زمانے کا جس میں پیغمبر مبعوث ہوئے۔ یہ اشعار اور اس میں کئی قسم کے انعامی اونٹ مقرر ہوئے ہیں۔ زید کے والد جگہ جگہ جہاں لوگوں کو دیکھتے تھے کہ جمع ہے وہاں آ کے اشعار پڑھ لیتے تھے کہ شاید کہیں سے خبر مل جائے۔
اور اسی امید میں وہ زندگی گزار رہے تھے. کہتے 25 سال کا عرصہ گزرا ہے. اور یہ اشعار مختلف لوگوں نے یاد کیے. ایک قافلہ مکہ مکرمہ آیا اور اس قافلے میں ایک شخص نے یہ اشعار پڑھے. جب اشعار پڑھنے لگا تو حضرت زید کہیں بیٹھے ہوئے تھے اٹھ گئے. عرب ذہین قوم تھی, نہایت ذکی لوگ تھے. جب اس نے اشعار شروع کر دیے تو یکدم یہ حضرت زید موج میں آ گئے کہ وہ یہ تو میرے والد کے اشعار. خود زید کو پتہ نہیں کہ مجھے کس سرزمین سے لائے, کہاں کا رہنے والا. جب اس شخص نے اشعار پورے کیے تو زید شروع ہو گئے. اور شعر و سخن عربوں کے مزاج اور زندگی کا حصہ ہے. اس نے کہا احن الی قومی وان کنت نائیا فانی قعید البیت عند المشاعر. میں بھی اپنے لوگوں کو چاہتا ہوں اگرچہ میں بہت دور ہوں, اور میں بیت اللہ کے قریب میں رہنے والا ہوں. فکفوا من الوجد الذی قد شجاکم, ختم کرو یہ غم جس نے آپ لوگوں کو سوراخ کیا ہے. ولا تعملوا فی الارض لنفس الابائد, زمین میں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فانی بحمد اللہ فی خیر اسرت, الحمدللہ میں روئے زمین کے بہترین گھرانے کے پاس ہوں, حضرت کے پاس ہے. کرام معد کابر بعد کابر, ایسے معزز ان جیسے معزز کبھی کسی نے دیکھے نہیں ہو. زید نے جب یہ 4 اشعار پڑھے تو شتربان نے شتر اور قافلہ ساتھیوں کے حوالے کیا اور گھوڑے پر بیٹھ کے بھاگا. مورخین لکھتے ہیں کیونکہ زید کے والد نے 500 اونٹ انعام میں دینے کا اعلان کیا. اگر مجھے میرے بیٹے کے زندہ ملنے کی اطلاع آ گئی تو 500 اونٹ انعام میں دوں گا. جب وہاں پہنچ گئے اور اس نے کہا کہ میں نے یہ اشعار سنائے, مجھے جواب میں ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے یہ اشعار سنائے. کہتے ہیں ان کے شہر میں جشن کا سما تھا, سب لوگ ان کو ملنے آتے تھے. وہ بڑے معتبر انسان کے بیٹے تھے اور وہ سب کو مبارکبادی میں ایک ایک اونٹ تقسیم کرتے تھے. اس کے بعد ان کے والد, چچا اور 2 بڑے بھائی, 4 افراد وہاں سے روانہ ہو گئے اور حضرت کی خدمت میں مکہ مکرمہ پہنچے. اور حضرت سے کہا کہ حضرت ہمارا یہ لڑکا یہ بالکل غلام نہیں ہے, کسی نے زیادتی کی, اور آپ اس کے باوجود جتنا سونا اور چاندی چاہیں گے ہم دیں گے, لیکن ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کرنا. آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں 2 باتیں کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ وہ غلام نہیں ہے, جس دن میرے پاس آیا میں نے آزاد کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے دنیا کی کوئی چیز اس کے سر کے بدلے میں نہیں چاہیے. اگر وہ تم سے خوشی سے جانا چاہے تو میرا کوئی اعتراض نہیں. زید نے حضرت کو کہا کہ حضرت مجھے چند لمحے کی اجازت دے, میں ان کو سمجھاتا ہوں. سیر العالم میں ذہبی نے لکھا ہے اور صفت الصفوہ میں ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ ان کو مسجد الحرام کے پیچھے ایک حصے میں لے گئے اور ان کو بٹھایا اور ان سے کہا اتعرفون من هو هذا نبی بعث اللہ لهذه الامه آخر الزمان, یہ نبی آخر زمان ہے, ان کے پاس لوگ آتے ہیں, یہاں سے کوئی جاتا نہیں ہے, اور تم غم تکلیف ختم کرو, سب کو میرا سلام کہو, اور جتنے لوگ ہیں سب یہاں لے آؤ. یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, میں کبھی بھی پیغمبر کو نہیں چھوڑوں گا.